بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ دیکھیے جی، یہ جو تھی ہمارے پاس، ہم نے پڑھ رہے تھے کہ جناب یہ صحابہ کرام کے زمانے کے اندر، ٹھیک ہے نا، جو اختلاف کا سبب کیا بنا تھا۔ ہم نے یہ بات کی تھی کہ دیکھو صحابہ کرام جو تھے، جیسا کہ انہوں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ آتے تھے، سوالات کیا کرتے تھے، ان سے پوچھتے تھے، تو بعض صحابہ جو تھے وہ دیکھتے تھے کسی چیز کو، ان کو یاد کر لیا انہوں نے کہ جی حضور نے یہ فرمایا۔ پھر کہ صحابہ کیا ہوئے، مختلف شہروں کے اندر جو تھے یہ گئے، اور وہاں پر یہ جو تھے مقتدیٰ کی حیثیت سے لوگ ان کے پاس آیا کرتے تھے، سوالات پوچھا کرتے تھے۔ تو ہر ایک نے اپنی اپنی قرآن اور حدیث کے اندر جو ظاہراً باتیں موجود تھیں ان کو لیا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ان کے درمیان میں لیکن کچھ جگہوں کے اوپر استنباط بھی کرنا پڑتا تھا اور اجتہاد کرنا پڑتا تھا، ان کے درمیان میں آپس میں جو تھا یہ سبب اختلاف بھی بن گیا، ٹھیک ہے نا۔ اور جو تھے آپس میں ان کے ہر ایک کی اپنی اپنی ایک رائے وجود میں آ گئی۔ پھر آگے حضرت شیخ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، ٹھیک ہے نا، انہوں نے کہا کہ جناب صحابہ کے درمیان میں خلاف کا جو سبب ہے وہ کیا تھا فقہیہ میں سے، ٹھیک ہے نا، اور اس میں سے جو تھا نا، اس میں سے یہ انہوں نے پھر وہ بیان کیا تھا۔ اچھا یہ پھر اس کو انہوں نے کیا کیا تھا، اس نے کہا تھا کہ دیکھو صحابہ کرام کی پہلا طریقہ کار کیا ہوتا تھا، کوشش جو ہوتی تھی وہ یہ ہوتی تھی کہ جناب ڈائریکٹلی قرآن کریم سے نصوص جو تھا وہ جو تھا قرآن اور حدیث کو ان کو دیکھتے ہوئے اس سے کوئی مسئلہ نکالا جائے، ٹھیک ہے نا۔ اگرچہ ان کو کسی سے ادنا سے بھی پوچھنا پڑ جائے، جا کے اس سے پوچھ لیا کرتے تھے اور جا کے اس کو مضبوطی سے لے لیا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی میں سے یہ تھا نا، تو پھر جو تھا ایک قصہ بھی ذکر کیا گیا تھا جناب، اس میں سے عبداللہ بن مسعود کے بارے میں، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے کہا تھا کہ جناب ایک عورت نے نکاح کیا لیکن ابھی جو تھا وہ ابھی ان کے درمیان میں، میاں اور بیوی کے درمیان میں بالکل جدائی، میاں اور بیوی دونوں آپس میں ملے نہیں تھے، جدائی ہو گئی، تو کیا کیا جائے گا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کے بارے میں ذکر کیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا اب یہ تو تھا ان کے بارے میں، عبداللہ بن مسعود کی باری تھی۔ اب دیکھیں آگے کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں واستشار سیدنا عمر بن خطاب المہاجرین والانصار۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دیکھو طریقہ کار کیا ہے یہ۔ اب یہ ساری باتیں وہ چل رہی ہیں کہ جب اتنے بڑے بڑے صحابہ اپنے سے ادنا سے بھی پوچھتے تھے اور ان چیزوں کے بارے میں، تو واستشار سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ المہاجرین والانصار، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مہاجرین والانصار سے سوال کیے، وہ مہاجرت الفتح، ٹھیک ہے نا، ایسے ہی وہ مہاجرت الفتح اثناء رحلت الى الشام۔ پھر اسی طرح ہی فتح جو تھا اس میں سے شام کی، اس میں سے جو تھے، ٹھیک ہے نا، کس وقت جو تھے وہیں فتح اثناء رحلت الشام۔ پھر یہ جو تھی انہوں نے جب شام کے سفر میں تھے، ٹھیک ہے نا، شام کے سفر میں تھے، اور وقد وقع بہا وباء طاعون، اور وہاں پر طاعون کی وبا پھیل چکی تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ان سے جو تھا انہوں نے سوال کیا اس میں سے، تو کہتے ہیں کہ جی فجاء عبد الرحمن بن عوف، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف وہاں پر آئے، وکانا متغیبا فی بعض حاجاتی، حضرت عبد الرحمن بن عوف اپنی ضرورت سے کہیں گئے ہوئے تھے، وقال ان عندي في هذا علما، میرے پاس کیا ہے اس بارے میں ایک علم ہے، سمعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا سمعتم به بارض فلا تقدموا علیہ، کہ اگر تم سنو کسی زمین کے اندر، کسی جگہ کے اوپر کوئی وبا پھیل چکی ہے تو تم اس جگہ داخل نہ ہو، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا، اور اگر کسی زمین کے اندر وبا ہو اور تم ادھر موجود ہو، فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ، اس سے اب تم نے بھاگنا نہیں اس جگہ سے۔ فَحَمِدَ اللَّهُ عُمَرُ ثُمَّ انصَرَفَ، پھر حضرت عمر جو تھے پھر گئے تھے۔ اصل میں واقعہ کیا ہوا تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو تھے شام کی طرف جا رہے تھے، تو جب شام کی طرف جب جا رہے تھے تو ہوا یہ کہ حضرت عمر کو یہ بات پہنچی تھی کہ وہاں پہ تو وبا پھیلی ہوئی ہے، تو حضرت عمر نے کہا کہ ہم داخل نہیں ہوں گے۔ اچھا بعض صحابہ نے کہا بھی کہ آپ جو ہے تقدیر سے بھاگ رہے ہیں،
آپ تقدیر سے بھاگ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف جا رہے ہیں. ان کا کہ نہیں جانا چاہیے ہمیں اس جگہ کے اوپر, ہمیں وہاں پہ شام میں داخل نہیں ہونا چاہیے, تعاون پھیلا ہوا ہے وہاں پہ. اچھا, اب ان کے پاس کلیئر کٹ کوئی وہ نہیں تھی کہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو تھی ان کو نہیں پہنچی ہوئی تھی حضرت عمر کو یا صحابہ کی اس میں سے. حضرت عبد الرحمن بن عوف جو تھے وہ گئے ہوئے تھے کسی جگہ کی اپنی حاجت کو کرنے کے لیے, تو وہ جب آئے تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا ہوا ہے. تو حضرت عمر جو تھے اس بارے میں بڑے خوش ہوئے تھے اس وقت جو تھے اس میں سے, اس لیے یہ بھی آگے وصیت سے خطاب المہاجرین والانصار و مہاجرت الفتح, ٹھیک ہے نا. ایسے ہی جو فتح کے جب اس کے بعد فتح اس میں سے بھی انہوں نے, ٹھیک ہے نا, انہوں نے ان سب سے مہاجرین انصار سے انہوں نے وہ کیا. اچھا, اب آگے دیکھیں وما ذالک فقط احتاج الصحابہ فی کثیر من المسائل ان یلجؤوا الی القیاس والرأی. ان تمام باتوں کے باوجود دیکھو قرآن اور حدیث سے آپ ہر چیز تو کلیئر کٹ نہیں نکال سکتے نا, بالکل ایک ایک چیز کا تو جواب آپ کو نہیں مل رہا ہوگا. وہاں پہ کیا ہوگا, اس میں کچھ اجتہاد کا بھی معاملہ آئے گا. فقد احتاج الصحابہ فی کثیر من المسائل ان یلجؤوا الی القیاس والرأی. ان تمام باتوں کے باوجود صحابہ کرام مجبور ہوتے تھے قیاس اور رائے کی طرف. وربما وقع بینهم الاختلاف لاختلاف الانظار. اسی لیے صحابہ کے درمیان میں سوچ کے اختلاف کی وجہ سے آپس میں اختلاف بھی ہو جایا کرتا تھا. مثلا لم یجد نصا فی ان الجد یحجب الاخوۃ فی المیراث او لا یحجب. جناب علی یہ بات کہ کیا دادا جو ہے وہ بھائیوں کو یا بہنوں کو جو ہے وہ کیا کرے گا, میت کے بھائیوں کو بہنوں کو وہ میراث میں محجوب کرے گا یا محجوب نہیں کرے گا. ٹھیک ہے نا, بھائیوں کو جو ہے ٹھیک ہے اخوت جو ہے یہاں سے ہو جائیں گے, تو کیا وہ بھائیوں کو محجوب کرے گا نہیں. آپ کو پتہ ہے باپ اور دادا کے احوال جب آپ لوگ پڑھتے ہو تو آپ کو پتہ ہے کہ جناب اگر میت کا باپ موجود ہو اور میت کے بھائی وغیرہ بھی اگرچہ موجود ہوں تو باپ کو ملتا ہے, بھائیوں کو کچھ نہیں ملتا. ٹھیک ہے نا, سگے بھائی بھی ہوں. دادا کے بارے میں کیا آتی ہے, دادا کے بارے میں اختلاف ہے. ٹھیک ہے نا, دادا کے بارے میں اختلاف ہے اور امام صاحب فرماتے ہیں کہ دادا جو ہے نا ان کو وہ محجوب نہیں کرے گا, دادا ان کا حصہ نہیں مارے گا. اور صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں جی باپ بالکل کیا ہے, دادا بالکل باپ کی طرح ہے. اور صاحبین کے قول کے اوپر ہی فتویٰ ہے. ہم جو آج قول کرتے ہیں دادا کیا ہوتا ہے, بالکل باپ کی طرح ہوتا ہے. سراجی کے اندر آپ نے شروع میں پڑھا ہوگا الا فی مسائل اربع, 4 مسائل کے اندر جو ہے نا الا فی اربع مسائل کہ 4 مسائل کے اندر کیا ہے دادے اور باپ کے درمیان میں وہ اختلاف کی اس میں سے وہ کرتے تھے. تو جناب علی یہ جو ہے نا کہ کیا دادا محجوب کرے گا یا نہیں کرے گا, یہ اس میں سے اچھا یہ فلجؤ الی القیاس ہے. یہ امام صاحب کے کال کے اوپر تھا, کل ہم نے کس پہ وہ کیا تھا اس میں سے, نہیں صاحبانی امام صاحب کے کال کے اوپر فتویٰ ہے, امام صاحب کے کال کے اوپر فتویٰ ہے. ٹھیک ہو گیا. امام صاحب نے یہ کہا تھا کہ دادا جو ہے نا وہ کیا ہے بالکل جو ہے نا باپ کی طرح ہے. ٹھیک ہے نا, دادا بالکل باپ کی طرح ہے. اور جو وہ ہے صاحبین نے کہا تھا کہ نہیں دادا جو ہوگا نا وہ مختلف ہے باپ سے. تو امام صاحب کے کال کے اوپر فتویٰ ہے. ٹھیک ہے نا, مفتابی کال امام صاحب کا ہے. ٹھیک ہے نا, دادا کیا کرے گا باپ کی طرح ہے بالکل, وہی یہ ان کا اختلاف وہ آ گیا. تو کہتے ہیں فلجؤ الی القیاس ہے, یہ کیا ہو گئے قیاس کی طرف جو ہے نا یہ ان کو جو مجبور ہوئے. فذهب جمع کبیر من الصحابۃ مثل ابوبکر صدیق. تو بہت سے جو تھے صحابہ وہ اس طرف گئے کہ جناب حضرت ابوبکر صدیق, عثمان بن عفان و معاذ بن جبل عثمان و معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ وغیرہم الی ان الجد یحجب الاخوۃ, ٹھیک ہے نا, یحجب الاخوۃ کہ دادا کیا کرتا ہے. اب دیکھو یہ صحابہ کے اختلاف جو ہے نا, تو دادا کیا کرے گا یہ بھائیوں کو محجوب کر دے گا. حضرت ابوبکر صدیق, عثمان بن عفان, معاذ بن جبل. واستدلوا علی ذلک بقول تعالی حکایۃ عن یوسف, اور استدلال کا طریقہ کار دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا جو معاملہ تھا وہ کیا تھا. ٹھیک ہے نا, واتبعت ملۃ آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب. حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ میں اپنے آبا کی ملت کی اتباع کروں گا, ابراہیم
جو ہے نا ٹھیک ہے نا، جو ہے نا یہ وہ ہو گئے پردادا ہو گئے ہیں، اسحاق یہ دادا ہو گئے، یعقوب یہ والد ہو گئے، تو آبائی کا لفظ بولا ہے سب کے لیے، تو اس کا مطلب ہے کہ جناب علی حضرت اسحاق کیا بنتے ہیں، وہ دادے بنتے ہیں، حضرت ابراہیم پردادا بنتے ہیں، لیکن انہوں نے کیا لفظ بولا، آبا کا لفظ بولا، تو انہوں نے کہا کہ یہ دیکھ لو آپ باپ کی طرح ہی ہیں، حیث جعل ابراہیم اسحاق ابن وقال ابن عباس یرثنی ابن ابنی دون اخوتی ولا ارث انا ابن ابنی۔ اچھا ابن عباس کیا کہتے ہیں، دیکھو ابن عباس کہتے ہیں جناب علی کہ جناب ٹھیک ہے نا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم جو یہ کہتے ہیں کہ جناب علی دادے کے نہیں کریں گے، مثال کے طور پہ یریث ابن ابنی دون اخوتی، کہ اگر میرا پوتا موجود ہو اور میرا بھائی موجود ہو تو مجھے یہ بتاؤ جائیداد کس کو جاتی ہے، میرے پوتے کو جائے گی، اسبا ہونے کی حیثیت سے جاتی ہے نا۔ اسبات تو آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ اسبات کیا ہوتے تھے، یہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سراجی کے اندر جو پڑھیں گے میراث جو ہے، تو میرا پوتا جو ہے نا وہ تو کیا کرے گا، محجوب کر دے گا میرے بھائیوں کو، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب علی ولا ارث انا ابن ابنی، کہ میں اپنے جو ہے نا پوتے کا میراث کا جو ہے نا وہ نہ بنوں، میں اس کا وارث نہ بنوں، تو جیسے ایک طرف سے اگر چل رہا ہے تو دوسری طرف سے بھی کیا ہونا چاہیے، ایسے ہی ہونا چاہیے، تو کیا نتیجہ کیا نکلے گا کہ جناب علی دادا بالکل باپ کی طرح ہونا چاہیے، دادا بالکل باپ کی طرح ہونا چاہیے۔ تو کہتے ہیں حاصل قیاسی ان الحفیظ انکان حاجبا لاخواتن، جب پوتا کیا ہے حاجب بنتا ہے بھائیوں کے لیے، فکذالک ینبغی للجد، ٹھیک ہے نا، فذلک ینبغی للجد زیادہ ان یکون حاجبا لهم، تو یہ بھائیوں کے لیے کیا بننا چاہیے، میت کے بھائیوں کے لیے دادے کو حاجب بننا چاہیے۔ اب دیکھو دو اس میں سے اختلاف آ گیا، اسی پہ چل کے پھر آگے صاحبین اور امام صاحب کا بھی اختلاف آ گیا۔ وکان علی بن ابی طالب بن مسعود وزید بن ثابت وغیرہ یقاسمون الجد مع الاخوات، ٹھیک ہے نا، یہ کرتے تھے حضرت علی بن ابی طالب بن مسعود اور زید بن قاسم، یہ کیا کرتے تھے، دادے کو بھی دیا کرتے تھے اور بھائی کو بھی دیا کرتے تھے، یہ میں نے کل ہی پڑھایا تھا کہ اس میں کیا ہوتا تھا، مقاسمت الجد، سراجی کے اندر یہ باب ہوگا، باب مقاسمت الجد، جد کیا مقاسمہ، کیا اس کو کیا تصور کے کہتے ہیں، جد کو ایک بھائی تصور کر لیتے ہیں مقاسمے کے اندر، یا اس کو ثلث ملے گا یا اس کو سدس ملے گا، ٹھیک ہے نا، اس طرح کی صورتیں ہوتی ہے، یا وہ کیا ہوتا ہے مقاسمت الجد، اس میں ایکس جو زیادہ ہوتا ہے، لیکن ہمیں ضرورت نہیں پڑتی اس میں، ہمیں ضرورت اس لیے نہیں پڑتی ہے کہ جناب جو تھا اسی طرح ہم کیا کہتے ہیں کہ جناب دادا باپ کی طرح ہیں، تو اس لیے یہ بھائیوں والا جو معاملات تھے یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، تو یہ صحابہ کا اختلاف اس طرح آ گیا تھا۔ وقت ٹھیک ہے نا، وقت ہم کہتے ہیں وقت وارد فی قیاسم قصۃ لطیفۃ للامام حنیفہ تعالی رویت فی بعض مسانیدی، ٹھیک ہے نا، تو اب اسی کے اوپر دیکھیں ذرا، ایک منٹ ٹھہریے گا ذرا، ایک منٹ۔ اچھا یہ اب یہ جو ہے نا وقت ورد فی قیاسم قصۃ لطیفہ، اب ان کے قیاس کے اوپر ایک جو ہے نا ایک جو ہے نا اس میں سے ایک بات بتائی جا رہی ہے کہ جناب اس میں سے کہا جاتا ہے ایک دلچسپ واقعہ جو ہے نا قصۃ لطیفہ، ایک دلچسپ واقعہ جو ہے بیان کیا جاتا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، رویت کی بعض مسانید ہی، جو کہ ٹھیک ہے اس میں سے جو ان کی مسانید میں روایت کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم کہتے ہیں نور دہا لنفہا، ہم بیان کرتے ہیں نور دہا لنفہا، اس کے بیان کے لیے اس میں سے ابو حنیفہ کانا عند جعفر بن محمد صادق بالمدینہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں حضرت جعفر بن صادق رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا، جعفر بن صادق کے پاس بیٹھے ہوئے تھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ،
اچھا جی، اور یہ تھا فقال ہشام ابن الحکم، ہشام بن حکم، یہ شیعہ امامیہ کا نا، شیعہ امامیہ کا یہ بہت بڑا یہ وہ سمجھا جاتا ہے. اچھا، یہ جو ہشام بن حکم جو تھا شیعہ تھا، اور امامیہ شیعہ جو ہے نا ان کا بڑا شمار ہوتا ہے. اس نے کیا کیا، اس نے امام صاحب کے اوپر نا ایک اعتراض کیا. اس نے اعتراض کیا کیا؟ نے کہا یبن رسول اللہ، جتنے اب اسی امام جعفر صادق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تو اس میں ان کو کہتے ہوئے کہ اے اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا ہے؟ ہاذا ابو حنیفہ، یہ ابو حنیفہ ہیں، صاحب القیاس ہے، یہ ایک صاحب قیاس ہے. مطلب کیا ہے؟ اعتراض امام صاحب پہ یہ کیا جا رہا ہے کہ جناب یہ جو ہے نا قرآن اور حدیث وغیرہ کو چھوڑ دیتے ہیں اور کس کو لے آتے ہیں؟ یہ قیاس کو لے آیا کرتے ہیں، قیاس کو لے آیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو قیاس کے اوپر جو ہے نا یہ اس طرح کرتے ہیں. تو اب ان کے اوپر اعتراضات کرنے کے لیے جو تھا ان میں سے، ٹھیک ہے، تو قیاس کہ جنہوں نے وہ کیا، ثم قال له من اين اخذت القياس، پھر انہوں نے امام صاحب سے تھوڑا سا کرنے کے لیے، آپ نے یہ قیاس لیا کہاں سے ہے؟ یہ اب ہشام بن حکم کہہ رہے ہیں نا، اب امام صاحب بھی دیکھیے ذرا. فقال له من قول علی ابن ابی طالب وزید ابن ثابت رضی اللہ عنہ، حضرت علی اور حضرت زید بن ثابت کے قول سے، ہی نشا ورحما عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فی الجد مع الاخوۃ، کہ جب حضرت جو تھے حضرت عمر نے ان سے مشورہ کیا تھا کہ دادا بھی ہو اور بھائی موجود ہوں تو کیا کیا جائے گا. وقال له علی، حضرت علی تو ابھی پڑھا تھا نا، حضرت علی تو کیا تھے؟ قائل تھے کہ جناب ہم کیا کرتے ہیں، اگرچہ امام صاحب کا مسلک اور ہے لیکن یہ صرف ان کو چپ کرانے کے لیے دیر کہہ رہے ہیں کہ دیکھو حضرت علی نے کیا کیا تھا، حضرت علی نے کیا کیا ہے، اگرچہ ان کا مذہب کیا ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں سے تو ان کو کہہ دیا کہ جناب علی، یہ حضرت علی جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں اس میں سے کہ فقال علی ارائیت یا امیر المومنین، اب انہوں نے کہا کہ اے امیر المومنین مجھے بتائیے، ٹھیک ہے نا، مجھے بتائیے. اب اپنے سامنے جو ہے نا جو میں نے گروپ میں شیئر کی ہے تصویر، وہ سامنے ذرا رکھیں گے تو بات سمجھ آئے گی آپ کو. جو میں نے گروپ میں شیئر کی ہے نا تصویر، وہ اپنے سامنے رکھیں گے، ٹھیک ہے نا. اب ذرا دیکھیے گا، درخت کو مثال کو سامنے رکھیں، درخت کی مثال سامنے رکھیں. ارائیت یا امیر المومنین، یہ تھوڑا سا سمجھنے والی چیز ہے. اچھا، اے امیر المومنین، لو ان شجرتن، کہ اگر کیا ہو، ایک درخت ہو، ٹھیک ہے نا، درخت ہو، شجرہ جد، جد شجرہ کے اوپر جد لکھ لو. اچھا، اس یہاں پہ لکھا بھی ہوا ہے، لو ان شجرتن، کہ اگر ایک درخت ہو، ان شعب منہا غصن، اس سے ایک شاخ جو ہے نا اب آگے نکلے، ٹھیک ہے نا، غصن، ٹھیک ہے نا، ان شعب منہا غصن، یہ اب ہے، ٹھیک ہے نا، شاخ غصن کے اوپر اب دیکھا بھی ہوگا، اب لکھا بھی ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. شاخ سے ایک شاخ نکلی ہے، دادا تھا شجرہ، دادا، پھر اس سے کیا نکلی ہے؟ غصن، یہ باپ کے اس میں سے، ان شعب منہا غصن، اس کے اوپر لکھ لو کہ جناب یہ باپ بن گیا. ثم انشاب من الغصن غصنان، پھر اب اس غصن سے دو کیا ہوگی؟ دو اور شاخیں نکل آئیں گے. یہ اب دو شاخیں جو ہے نا، تو احد الغصنین، اور دوسری طرف بھی یہ لکھا ہوا ہے، تو یہ کیا ہیں؟ دونوں کے دونوں، یہ دونوں آپس میں بھائی بنیں گے، اخوا ہے نا آپس میں، دونوں یہ اخوا بن جائیں گے. دیکھیے جی، بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جناب کیا ہوا؟ ایک شاخ ہے، اس میں سے کیا ہو رہا ہے؟ ایک درخت تھا، اس میں سے کیا نکل رہی ہے؟ ایک شاخ نکل رہی ہے، اس شاخ میں سے آگے کیا نکل رہی ہیں؟ دو اور شاخیں نکل رہی ہیں، ٹھیک ہے، دو شاخیں، باپ کے دو بیٹے ہو گئے نا، ٹھیک ہے نا. اچھا اب بتاؤ جناب علی، ایہما، ٹھیک ہے نا، اب کہتے ہیں جناب علی ایہما، ایہما، ان دونوں میں سے، یہ دونوں جو بھائی ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ دونوں جو ہیں وہ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایہما اقرب، ایہما، بلکہ یہ اس کو کہو ایہما اقرب الی عہد الغصنین،
ایہما ان دونوں، یہ دونوں کیا ہوں گے، الی احد الغصنین، کہ دونوں شاخوں کے قریب جو ہے نا وہ کون زیادہ قریب ہوگا. مثال کے طور پہ دیکھو، الصاحب الذی خرج منہ، الصاحب الذی خرج منہ، یعنی ایہما اقرب الی احد الغصنین. سمجھنا ذرا بھی، یہ بات سمجھنا ذرا. الصاحب الذی خرج منہ ام الشجرہ، کہ کیا وہ شاخ جو کہ نکلی ہے اس سے، ٹھیک ہے نا، خرج منہ من احد الغصنین، ٹھیک ہے نا، وہ جو ہے ام الشجرہ، یا درخت زیادہ قریب ہے، درخت زیادہ قریب ہے. یہ تلی کی تفسیر دیکھو سامنے رکھو، پھر دوبارہ دیکھو چیز کو. درخت آ گیا. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، اس میں سے باپ ہے نا، باپ ہے، اس کے کیا ہیں، دو بیٹے ہیں، ٹھیک ہے نا، دو بیٹے ہیں، ٹھیک ہے نا، دو بیٹے ہیں. اب یہ دو آپس میں کیا ہیں، ان دونوں کا تعلق، ان دونوں کا تعلق آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، جسے ہم نے دیکھا تھا شجرۃ جد ہے، پھر اس سے غصن جو نکلی ہے وہ باپ کی اس میں سے تھا، ٹھیک ہے نا، اور پھر کیا ہے، جو دوسرا جو درخت کی اس میں سے تھا. پھر اسی طرح ہی جو دوسری شاخ ہے، دوسری شاخ بھی ایسے ہی ہے کہ جو پوتا ہے اس میں سے دادا کا پوتا ہے، اور دونوں آپس میں بھائی بھائی ہیں، دونوں بھائی بھائی ہیں. اب وہ سوال کیا کر رہے ہیں کہ جناب آپ مجھے یہ بتائیے، اگر ایک درخت ہو، اس میں سے ایک شاخ نکلے، پھر اس شاخ میں سے دو شاخیں نکلیں، اس شاخ میں سے دو شاخیں نکلیں، تو مجھے یہ بتائیے کہ ان دونوں میں سے ایک شاخ کے زیادہ قریب کون ہوگا، ان دونوں میں سے ایک شاخ کے زیادہ قریب ہوگا. الصاحب الذی خرج، ٹھیک ہے نا، کہ وہ جو ہے اس مثال کے طور پہ خرج منہ ام الشجرہ، ٹھیک ہے نا، درخت جو تھا اس میں سے شاخ کے زیادہ قریب کون ہے، باپ زیادہ قریب بنتا ہے، یا جو ہے نا اس میں سے الصاحب جو خرج منہ، ٹھیک ہے نا، وہ ام الشجرہ. قال زید بن ثابت، اب اس کو ذرا دیکھیے آگے، زید بن ثابت، ٹھیک ہے نا، تو شاخ کے زیادہ قریب کون ہوگا، جس سے وہ نکلی ہے، یا درخت زیادہ قریب ہے اس میں سے. اب آگے کہتے ہیں حضرت زید بن ثابت نے کہا، لو ان جدولا، کہ اگر کیا ہو، جدول ہو، ایک نہر ہو، ام بعث فیہ ساقیہ. اب یہ دیکھیں ذرا، جدول آ رہی ہے نا، یہ جد، جدول کیا ہے، جد ہے. پھر ام بعث فیہ ساقیہ، اس میں سے کیا نکل رہی ہے، ایک نالی جو ہے نا، ایک نالی جو ہے نا اس میں سے نکل رہی ہے. اچھا، اب ثم بعث من الساقیہ ساقیتان، اب اس نالی میں سے دو اور کیا نکل رہی ہیں، دو اور نالیاں نکل رہی ہیں. اچھا اب یہ بتاؤ، ایہما اقرب، ٹھیک ہے نا، ایہما اقرب، ٹھیک ہے نا، احدی الساقطین اقرب الی صاحبہا، کہ یہ دونوں شاخوں، یہ کون زیادہ قریب کون ہوگا ان میں سے، دونوں شاخیں کس کے قریب ہوں گی، الی صاحبہا، یعنی یہ بڑی درمیانی والی جو وہ تھی اس کے قریب ہوں گی، ام الجدول، یا بڑی نہر کے قریب ہوں گی. فامسک عمر فی الجد والاخوۃ، تو اب کیا کیا حضرت عمر نے، ٹھیک ہے نا، جو تھا تقسیم کر دیا جد اور اخوہ کے. حاضر علم تعلیم زید بن ثابت قاس علی بن خطاب، کہ ان دونوں نے کیا کیا ہے، قیاس کیا زید بن ثابت، حضرت عمر بن خطاب. فسکت جعفر عنہ، جعفر جو تھے وہ ٹھیک ہے نا خاموش رہے. وحاصل کل میں تمثیل ان الجد والاخ، کیا ہے دونوں، دیکھو کہ دادا ہو یا بھائی ہو، یہ متساویان فی القرب الی المیت، میت کے قریب ہوتے ہیں. فیشارکان فی المیراث، میراث میں شریک ہوں گے. دوبارہ سمجھو مسئلے کو ذرا، تھوڑا سا ایک وہ ہے پیچیدگی کی، اس میں سے کیا بن رہی ہے کہ دیکھو فوت کون ہوا ہے. اب ایک بھائی جو ہے نا اس میں سے فوت ہوا ہے نا، ٹھیک ہے نا، میت کا کیا ہوا، ایک بھائی فوت ہوا، دادا تو موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، دادا تو نہیں، باپ موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، باپ موجود نہیں ہے، اور کیا آ گیا، دادا جو ہے نا وہ دادا موجود ہے، ٹھیک ہے نا. تو جو بھائی ہے دوسرا، وہ اس کے درمیان میں کیا واسطہ کیا آتا ہے، بھائی کے درمیان جو واسطہ آتا ہے، یہ دیکھو نیچے ہم نے لکھا ہوا ہے نا، ایک اخ اب اخ،
ایک بھائی کا دوسرے بھائی سے تعلق کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ باپ کی وجہ سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اس میں واسطہ کتنا آ رہا ہے؟ ایک آ رہا ہے. اس کو پہلے سمجھنا. ایک بھائی کا دوسرے بھائی کے ساتھ جو تعلق ہے وہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پہ میرا جو بھائی ہے وہ بنیاد کیا ہے؟ اصل میں وہ میرے والد کا بیٹا ہے. واسطہ کیا آیا؟ والد آیا نا. میرا بھائی میرے والد کا بیٹا ہے. اچھا میرے دادا کے ہیں؟ میرے والد کے باپ ہیں. تو واسطہ پھر بھی کیا آیا؟ باپ ہی کا آیا. تو بھائی کا بھائی کے ساتھ بھی جو ریلیشن بن رہا ہے وہ اس کے اندر بنیادی طور پہ کیا ہے؟ وہ باپ میں شامل ہو رہا ہے. اور دادا کے ساتھ جو ریلیشن شپ بن رہا ہے، بھائی کا دادا کے ساتھ جو بن رہا ہے وہ بھی کیا بن رہا ہے؟ باپ ہی کے واسطے سے بن رہا ہے. یہ نہ کہیے گا کہ جناب دو بھائی تو زیادہ قریب ہیں دادا کے مقابلے میں. بھائی دونوں بھائیوں کا رشتہ کیسے بنتا ہے یہ بات یاد رکھو. دونوں بھائیوں کا رشتہ باپ کی نسبت کی وجہ سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو دادے کے ساتھ رشتہ کیا آئے گا؟ دادے کے ساتھ بھی تو کیا آئے گا؟ باپ کے ساتھ آئے گا. سمجھ آئیے بات کی کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھو اس لیے ہم نے یہ نیچے لکھا ہوا ہے نا یہاں پہ جو ہے نا اخ، پھر ہم کہہ رہے ہیں اخ اب اخ، پھر آ رہا ہے اخ اب جد. یہ آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جناب علی یہ کیا ہے؟ درمیان ایک نمبر جو ہے نا یہ باپ ہے. اصل میں ایک جو ہے باپ ہے. ایک بھائی کا دوسرے بھائی کے ساتھ جو رشتہ بنے گا، یہ دو ایروز لگے ہوئے ہیں نا، دو ایروز جو لگے ہوئے ہیں کہ جناب ایک بھائی کا دوسرے بھائی سے جو بن رہا ہے، یہ ون جو لکھا ہوا ہے کہ بھائی کا تعلق بھائی کے ساتھ کیا ہوگا؟ باپ کے واسطے سے ہوگا. اچھا بھائی کا تعلق دادے کے ساتھ کیسے ہوگا؟ یعنی اس ایک بھائی اس میں سے تو کیا تھا؟ بھائی پھر باپ اور دادا. تو دادا جو ہے نا وہ کیا ہوگا؟ دادا اور دادا کا بھی رشتہ پوتے تک جانے کے لیے باپ کا واسطہ چاہیے. بھائی کو بھی اپنے بھائی تک پہنچنے کے لیے باپ کا واسطہ چاہیے. تو کیا ہوئے؟ دونوں برابر ہو گئے. تو یہ حضرت علی جو ہے نا قیاس کیا کر رہے ہیں؟ وہ قیاس یہ کر رہے ہیں کہ جناب اس کو حصہ ملنا چاہیے. حضرت علی قیاس کر رہے ہیں. اور حضرت عمر نے کیا کیا تھا؟ حضرت عمر نے ان کے فیصلے کے مطابق، ہم نے پیچھے بھی پڑھا کہ جناب کیا ہوگا، حضرت عمر جو تھے وہ اس بارے میں اسی چیز کے قائل تھے. ٹھیک ہے. حضرت عمر تو نہیں تھے. حضرت علی جو تھے، دیکھو ابن مسعود وغیرہ یہ کیا کرتے تھے؟ جد کو دیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو حضرت عمر نے کیا کر دیا؟ ان کے مطابق فیصلہ کر دیا. اگرچہ امام صاحب کیا ہیں؟ امام صاحب اس کو وہ نہیں کرتے ہیں. امام صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، دادا جو ہے وہ باپ کی طرح ہے، اس کو ہم جو ہے نا وہ کریں گے، بھائی ایک دوسرے سے ہو جائیں. لیکن قیاس کا تقاضا ان کا کیا آ رہا تھا؟ قیاس کا تقاضا انہوں نے کہا کہ جناب تو دوبارہ سمجھو ذرا اس کو، کیونکہ مجھے پتہ کہ یہ ذرا مشکل ہے، لیکن تصویر سامنے ہوگی تو بات آپ سمجھیں گے. کیا ہے؟ وقال له علی ارأیت یا امیر المومنین، اے امیر المومنین، لو ان شجرۃ، کہ اگر ایک درخت ہو، ان شعب منہا غصن، اس سے کیا نکلے؟ ایک شاخ نکلے. یہ آپ کے سامنے تصویر آ رہی ہے. ان شعب منہ غصن، اس سے کیا نکل رہی ہے؟ ایک شاخ نکل رہی ہے. ٹھیک ہے نا. ان شعب منہ غصن سے مراد اب ہے. اچھا غصن تو اس لیے اب لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. ثم من شعب من الغصن، اب اس باپ سے کیا نکلے ہیں؟ دو بیٹے اور وہ ہو گئے، غصنان اخوا آ گئے. ٹھیک ہے نا. اچھا اب کیا کہنے لگے ہیں؟ کہتے ہیں ایہما اقرب الی احد الغصنین. ٹھیک ہے نا. ایہما اقرب الی احد الغصنین. ٹھیک ہے نا. اچھا ایہما، ان میں سے زیادہ قریب کون ہوگا؟ الی احد الغصنین، دونوں شاخوں میں سے. ٹھیک ہے نا. کون زیادہ قریب ہوگا؟ اصاحبہ الذی خرج منہ، کیا وہ بھائی، ٹھیک ہے نا، الذی خرج، ٹھیک ہے نا، اس میں سے، یا ام الشجر، اس کے قریب کون ہوگا؟ الذی خرج منہ ام الشجر، یا درخت جو ہے وہ قریب ہوگا ان میں سے. ٹھیک ہے نا. قال صاحب لو ان جدولا، کہ اگر ایک نہر ہو، ام باسا منه ساکن، نالی نکلے، ثم باسا من ساکن ساکن، ایہما اقرب، احدث ساکتین اقرب الی صاحبہما، یہ زیادہ قریب ہوں گے.
ٹھیک ہے نا, یا صاحب ہا عامل جدول, ٹھیک ہے نا, باپ کے زیادہ قریب کون ہوں گے, یہ جو اس میں سے یہ جدول قریب ہوگی. امسک عمر فی الجد والخط فاز علی بن طالب زین ثابت کا سالم بن خطاب فسکت جعفر عنہ واذ کل من تفسیر ان الجد والمتساہل فی قرب للمیت. صرف انہوں نے سمپل قیاس کو ثابت کرنے کی کوشش کی, یہ نہیں کہا کہ میں بھی اسی رائے کے اوپر ہوں. انہوں نے کہا دیکھو حضرت علی نے کلیئر کوئی ایسی بات نہیں کی, انہوں نے صرف قیاس کو بنیاد بنایا ہے. اور مثال بھی کیا دے رہے ہیں, شاخ کی اور اس کی جو ہے نا, شاخ کی مثال سے علی کیا کر رہے ہیں, زید بن ثابت کیا کر رہے ہیں. تو آپ میرے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ جناب آپ میں قرآن اور حدیث سے نہیں بول لیا, تو یہاں پہ کون سی قرآن اور حدیث کی بات آئی ہے؟ انہوں نے تو قیاس لیا ہے پورا کا پورا. اس لیے اس کو کہہ رہے ہیں. آگے چلتے ہیں جناب علی. تو اخرج الامام مالک رحمۃ اللہ, اس کو دیکھ لینا آپ لوگوں نے. اچھا, جہاں پہ نہ سمجھ آئے ذرا اس تصویر کو سامنے رکھ کے آپ لوگ وہ کریں گے, اس کو مثال کو سمجھیں گے, پھر بات آپ کو سمجھ آئے گی, ورنہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی یہ بات کیا ہے. سامنے رکھ کے آپ نے کرنا. اچھا, آپ کہتے ہیں جناب علی اخرج الامام مالک رحمۃ اللہ, مطلب آپ دیکھو نیچے ہم نے لکھا ہوا ہے نا, بس یہ بات یاد رکھو, دو بھائیوں کا جو تعلق بنتا ہے وہ کس کے ساتھ بنتا ہے, باپ کی وجہ سے بنتا ہے. بھائی کا دادے کے ساتھ جو تعلق بنتا ہے وہ بھی واسطہ کون ہوتا ہے, باپ ہی ہوتا ہے. تو واسطہ ایک ہی آ رہا ہے نا, واسطہ تو ایک ہی آ رہا ہے. بھائی کو بھائی کے ساتھ جوڑنے والا بھی باپ ہے, اور بھائی کو دادا کے ساتھ جوڑنے والا بھی کون ہے, باپ ہے. تو جب اگر دادا کیا ہو سکتا ہے, دادا وارث بن رہا ہے, تو اس کا مطلب دوسرا بھائی بھی کیا بننا چاہیے, میت کا جو دوسرا بھائی ہے وہ بھی کیا بننا چاہیے, پھر وارث بننا چاہیے نا. باپ تو موجود نہیں ہے, باپ تو موجود نہیں ہے. تو اگر دادے کو آپ وارث بنا رہے ہو تو پھر بھائی کو بھی وارث بناؤ گے. بس سمپل سی ایک یہ اس کی وہ ہے لاجک جو تھی اس میں سے. کہتے ہیں اخرج الامام مالک رحمۃ اللہ عن ثور بن زید الدیلی ان عمر خطاب استشارہ فی الخمر یشرب الرجل, حضرت عمر بن خطاب نے مشورہ کیا خمر کے بارے میں کہ ایک آدمی جو ہے اگر خمر پی لیتا ہے اس کو سزا کیا دینی چاہیے. آپ کو معلوم ہے کہ شروع میں اس سزا کا جو معاملہ تھا وہ ایسا نہیں تھا, ابھی بتائیں گے بھی. فقال له علی بن ابی طالب, حضرت علی نے کیا کہا شراب کی جو حد ہے نافذ کرنے کے حوالے سے, کہ حد پہلے سے ہے. اچھا یاد رکھو, حد تو وہ ہوتی ہے جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. حد پہلے سے چلی آ رہی تھی, صرف تھوڑا سا آپس میں اختلاف تھا کہ وہ جو حسن کے زمانے میں جو حد کا جو معاملہ تھا وہ اس میں سے کیا ہوں گی, تعداد کیا بنے گی اس میں سے. تو یہ دیکھیے کہتے ہیں فقال علی بن طالب کہ حضرت علی بن ابی طالب نے کیا کہا تھا, نرا ان تجلدہ سمانینا, میرے حضرت علی نے کہا کہ 80 کوڑے ماریں آپ اس کو, 80 کوڑے ماریں. کیوں بھائی 80 کوڑے ماریں؟ فإنہ اذا شرب سکرا, جب شراب پیے گا نشے میں آ جائے گا. واذا سکرا حذا, ٹھیک ہے نا, اور تو یہ پھر فضول بکواس کرے گا. واذا حذا افطرا, تو یہ تہمت باندھے گا, تہمت باندھے گا. ٹھیک ہے, تہمت کی حد آپ کو پتہ ہے وہ کیا ہے, 80 کوڑے ہیں. تہمت کسی پہ لگا دے, اگر زنا کی تہمت وغیرہ لگا دیتا ہے 80 کوڑے, تو یہ کرے گا. اب حضرت علی کیا کہہ رہے ہیں, جب شراب پیے گا نشے میں آئے گا بکواس کرے گا پھر کیا ہوگا, جو ہے تہمت باندھے گا. تو اس وجہ سے جو ہے نا او کما قال فجلد عمر بن خمر سمانی 80 کوڑے لگائے. اچھا بلم یہ کچھ ذالک اس بات میں بالقیاس, حضرت آپ خود جواب دینے لگے ہیں. اچھا اب اس پہ اشکال ہوگا کہ جناب حد آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گویا یہ حد جو ہے حضرت علی کے قیاس کے اوپر آئی ہے, ٹھیک ہے نا. فلم یکن ذالک اثبات الحد بالقیاس, جناب یہ حد قیاس سے ثابت نہیں ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا, قیاس ثابت نہیں. وانما صلی اللہ علیہ وسلم ضرب 40, اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز ثابت تھی وہ کیا تھا, 40, ٹھیک ہے نا. وہ 40 جو تھے وہ 40 مرتبہ مارا جاتا تھا, 40 مرتبہ. اچھا لیکن ہوتا کیا تھا, اما بصوت لہو طرفان, ٹھیک ہے نا,
یا ایک ایسا وہ ہوتا تھا، ایک کوڑا سا ہوتا تھا، ایک رسی ہوتی تھی جس کے آگے اصل میں دو حصے، منہ آگے دو وہ بنے ہوئے ہوتے تھے، ٹھیک ہے نا، ایک ایسا کوڑا جس کے آگے سے دو منہ ہوتے تھے، تو وہ 40 مارے جاتے تھے، ٹھیک ہے نا. تو یا او بنا علیہ، یا دو جوتوں سے مارا جاتا، دو جوتے جیسے اکٹھے کر کے نا وہ مارے جا رہے ہیں، دو جوتے جو ہیں، تو 40 مارے جاتے تھے. یہ کیا ہوا؟ فالقضیۃ التی ارزت علی صحابۃ ہی حل یتعد الضرب 40 او 80 بالنظر الی تعدد الآلۃ. تو صحابہ کے درمیان جو اختلاف تھا کہ بھائی ہم حضور کے زمانے میں جو ایسا کیا جاتا تھا، تو کیا تعداد کا اعتبار کرو گے، 40 کا اعتبار کرو گے، یا یہ کہ اس کے دو منہوں کا اعتبار کرتے ہوئے 80 کا اعتبار کرو گے، کہ اگر ایک منہ والی چیز ہو تو پھر کیا کریں گے، اس کو 80 ماریں گے. تو یہ اختلاف تھا کہ جناب کیا 40 شمار کیا جائے، ٹھیک ہے نا، یا کیا کیا جائے تعدد اعلیٰ کا اعتبار کر کے ضرب 80 کا اعتبار کیا جائے. وما ذکر حسین علی انما هو ترجیح احد الاحتمالین بالقیاس. تو حضرت علی نے کیا کیا، ایک احتمال کو قیاس کے ذریعے سے ترجیح دی ہے. وقت اوزاف ذالک فی تکمیل فتح المؤمنین بتوفیق اللہ تعالیٰ. حضرت فرما رہے ہیں کہ تکمیلہ کے اندر میں نے کیا کیا ہے، اس کو جو ہے نا اس بحث کو کیا ہے. بخاری مسلم کے اندر جو حضرت نے شرح جو ہے تکمیلہ فتح الملم جو ہے اس میں لکھی، تو کہتے ہیں میں نے وہاں پہ جو ہے نا اس بات کو لکھا ہے، ٹھیک ہے نا. تو 80 کوڑے جو ہیں، 80 کوڑے ثابت حد سے قیاس سے نہیں ثابت ہو رہے، ترجیح اس کو مل گئی کہ جناب جس طرح وہ تھا. اگر تو اس طرح چلتا رہتا تو ٹھیک ہے، دو منہ والا کوڑا ہوتا تو 40 جو ہے نا اس کے زمانے میں ایسا چل رہا تھا. صرف یہ تھا کہ کیا کیا جائے گا، 40 ہیں یا 80 کوڑے جو ہیں. ثم ان صحابہ رضی اللہ عنہ تفرقوا فی البلاد، مختلف شہروں میں چلے گئے. اچھا جی، علموا اصحابہم، انہوں نے اپنے شاگردوں کو سکھایا. فاخذ عنہم تابعون، تابعین نے ان سے سیکھا. وتمسکوا بما اخذوا منہم، اور جو اپنے استادوں سے سیکھا تھا اسی کو انہوں نے پکڑ لیا. جی، فترجع عند كل واحد منهم غالبا ما اخذ من شیخی واہل بیت من صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین. تو ہر شہر کے اندر کیا ہونے لگا، اس استاد کی جو وہ تھے باتیں جو تھیں وہ زیادہ پھیلی، اس کی طرف لوگوں نے زیادہ اس کو پکڑا. ويقول الشيخ ولي الله الدہلوی تعالی وكان سعید واصحابه يذهبون الى ان اهل الحرمين اثبت الناس في الفقه. ٹھیک ہے نا، تو سعید بن مسیب جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، سعید وکانا سعید واصحابہ، ٹھیک ہے نا، سعید بن مسیب وغیرہ یہ لوگ جو تھے، ان لوگوں کا خیال تھا کہ جناب علی کے جی اہل حرمین جو ہیں، مکہ اور مدینہ والے جو تھے، یہ فقہ میں زیادہ اسوۃ الناس فی الفقہ، یہ سب سے زیادہ مضبوط ہیں فقہ کے لحاظ سے. واصل مذہب فتاوی عبداللہ ابن عمر واشد ابن عباس و قضایا قضات المدینہ تھے. اور ان کا مذہب کی بنیاد کیا بنتی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عائشہ ابن عباس اور مدینہ کے قاضیوں کے قضات، مدینہ کے قاضیوں کے فیصلے جو ہیں. وکانا ابراہیم اصحابہ، ابراہیم نخی وغیرہ یہ لوگ جو ہیں، وصحابہ یرون ان عبداللہ مسعود وصحابہ اثبت الناس فی الفقہ. تو ابراہیم نخی سمجھتے تھے یا ان کے شاگرد سمجھتے تھے کہ جناب حضرت عبداللہ بن مسعود اور ان کے شاگرد جو ہیں فقہ میں زیادہ مضبوط ہیں. واصل مذہبی فتاوی عبداللہ بن مسعود و قضاء علی رضی فتاوی ہو. تو حضرت عبداللہ بن مسعود کے فتاوی، حضرت علی کے فیصلے اور ان کے فتوے جو ہیں، قضاء شریح وغیرہ من قضات الکوفہ، اور ایسی اس میں شریح وغیرہ کے جو تھے وہ قضاء شریح وغیرہ من قضات الکوفہ، کوفہ کے جو قاضی تھے، ہم نے پڑھ لیا تھا یہ شریح وغیرہ سارے جتنے بھی تھے، ٹھیک ہے نا. اور اسی سے کیا بنیں گے، اب مختلف وہ بنتے جائیں گے. مثال کے طور پہ حنفیہ امام صاحب بہت زیادہ متاثر ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود سے، امام صاحب جو ہیں، ٹھیک ہے نا. اسی طرح ہی امام شافی وغیرہ جائیں گے تو حضرت عبداللہ بن عمر کے جو ہے نا اس میں سے چیزیں آ جائیں گی. تو یہ ایک آگے وہ چل رہی ہیں بات. وکانا سعید بن مسیب لسان فقہاء المدینہ، یہ کیا ہے، یہ ترجمان ہے. وکانا سعید بن مسیب لسان فقہاء المدینہ، کیا مطلب ہے کہ مدینہ کے فقہاء کے ترجمان ہیں. وکانا احفظهم لقضاء عمر بن الخطاب، اور یہ کیا تھے، عمر بن الخطاب کے سب سے زیادہ یاد رکھنے والے تھے ان کی قضیوں کو، فیصلوں کو. ولی حدیث ابی ہریرہ، ابو ہریرہ کی حدیثوں کو. و ابراہیم، اور ابراہیم کون ہے، لسان فقہاء الکوفہ، وہ کون ہے، فقہاء کوفہ کے ترجمان ہیں. فاذا تکلم بشیء، ٹھیک ہے نا. اب اسی لیے فاذا تکلم بشیء ولم ينسبه الى احد فانه في اکثر منسوب الى احد من السلف صریحا او ایمان ذلك. تو جب دونوں اذا تکلم بشیء، جب یہ دونوں کیا کریں گے، سعید ہوں یا ابراہیم ہوں، جب کسی بارے میں کوئی بات کریں، ولم ينسبه الى احد، اور اس کی نسبت نہ کریں کہ ہم نے کہاں سے کہی ہے،
فإنه في الأكثر، تو اکثر کیا ہوتا ہے؟ منصوب إلى أحد من السلف، ٹھیک ہے نا، تو ان کے سلف کی طرف وہ منصوب ہوتا ہے صریحاً یا تو صراحتاً، او ایمان او ایمان او نحو ذالک، فاجتمع علیہما فقہاء بلادہما، تو ان کے علاقوں کے لوگوں نے، ٹھیک ہے نا، انہیں سے کیا کیا تھا؟ فاجتمع علیہما فقہاء بلادہما، تو فاجتمع علیہما کیا مطلب ہے کہ ان کے پاس ان کے شاگرد آتے رہے نا ان سے علم حاصل کرنے کے لیے، وَخَذُوا عَنْهُمَا وَقَلُوهُ وَخَرَّجُوا عَلَيْهِ، اور جو وہاں سے ان کی کیا ہوئی ہے، یہ جو تھے جو وہاں پہ ان کی وہاں سے پڑھ کے جو ہیں یہ فارغ ہوئے اور سارا ان کے پاس جو تھے ان کی باتوں کو سمجھا، واللہ عالم تھے۔ تو گویا خلاصہ کلام یہ نکلا کہ صحابہ کرام جو تھے جب مختلف شہروں میں گئے، ان کے پاس ان کے شاگرد وغیرہ آتے رہے، شاگردوں نے ان سے علم حاصل کیا، اور وہ علم جو تھا پھر کیا ہونے لگ پڑا، وہ ان کے درمیان پھر ان کے شاگردوں نے آگے پھیلا دیا، اور اسی وجہ سے کیا ہوگا، دیکھو کوفہ کے اندر کچھ اور رنگ ہے، مدینہ کے اندر کچھ اور رنگ تھا، اب کوفہ بھی تو علمی شہر تھا، صحابہ موجود تھے، صحابہ گئے ہیں وہاں پر مدینہ کے اندر، اس طرح اور مختلف بلاد کے اندر جو تھا سسٹم جو ہے وہ کچھ اور طریقے سے چلا۔ انشاءاللہ میں کو بتاؤں گا کہ فقہ جو ہے وہ کہاں کہاں جو ہے نا، حنفی فقہ کس کس علاقوں کے اندر جو ہے نا پھر وہ ہوتی ہے، مضبوط ہوتی ہے، شافی فقہ کہاں پہ ہوتی ہے، مالکیہ فقہ جو ہے، حنبلیہ جو ہیں، یہ کہاں کہاں جو ہے، جغرافیائی لحاظ سے بھی تقسیم ہے، دیکھو جغرافیائی لحاظ سے بھی تقسیم ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک وہ تھی سے، وہ روز صحابہ کی اس میں گئے، تو حنفی فقہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو ہے نا ان کی اس کے اوپر بہت زیادہ بیس کرتی ہے حنفی فقہ جو ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ کیا ہیں، وہ بڑے فقیہ ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود جو ہیں، اس لیے پھر اس میں یہ اعتراض بھی جو آ گیا تھا، اور یہ آگے بھی ہم بات کریں گے اصحاب الرائے جو ہے، اصحاب الرائے، ٹھیک ہے نا، یہ اس میں سے یہ بات آئے گی آگے۔ امام صاحب کو نا زندگی کے اندر ہی لوگوں نے بہت زیادہ وہ کرنے لگ پڑے تھے، ان کے اوپر اعتراضات کرنا شروع ہو گئے تھے، امام صاحب کے اوپر بہت زیادہ اعتراضات ہوا کرتے تھے، جناب یہ امام صاحب کیا ہیں، قیاس کو لیتے ہیں حدیث کو نہیں لیتے ہیں، یہ وہ بات بھی ذکر کر دی گئی تھی۔ ٹھیک ہو گیا جی، کہتے ہیں تو آگے پڑھ لیتے ہیں، اگر کہتے ہیں تو پھر بس کر دیتے ہیں تاکہ ٹائم ہمارا پورا ہو جائے۔ امام ٹھیک ہے نا، یہ سے آ گیا، بتائیے بس کریں، میں نے کہا اگر کہتے ہیں 10-15 منٹ اور پڑھ لیتے ہیں، ورنہ ٹھیک ہے چلیں پھر، ٹھیک ہو گیا، پھر آج کے لیے اتنا ہی، پھر اس میں سے انشاءاللہ چلیے پھر سر سوال وغیرہ ہوگا تو نوٹ کر لیجیے گا جو بھی۔